آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ کراچی سینٹرل میں کنٹینر لگا کے ٹریفک جیم کیوں کیا گیا؟ بدترین ٹریفک جیم آج ہم نے دیکھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور بلے شاہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی ہے، انڈین نہیں ہے، حالانکہ بہت پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، کئی صدی پہلے۔ اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن پہلے خیبر پختونخوا، جہاں کے ضلع خیبر کی وادی ترہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے پہلے لگ بھگ 30,000 کنبوں کی نقل مکانی کے احکامات کب اور کیسے ملے؟ اس بارے میں گزشتہ 2 روز سے مرکز اور صوبے سے آنے والے متضاد بیانات کے سبب کنفیوژن بڑھ گیا ہے، مگر اس کا بھگتان سخت سردی میں نقل مکانی کی مصیبت کا سامنا کرنے والے سویلینز کر رہے ہیں۔ کئی ہفتوں سے تیرہ ویلی کی جو کل آبادی ہے تقریباً 1.5 لاکھ 30,000 کنبے ایسے کچھ کہا جاتا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہاں سے نقل مکانی جاری ہے۔ ابھی جیسے ہم سب جانتے ہیں سخت سردی ہے، شدید برف باری بھی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو متاثرین خاندان ہیں وہ ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ تو مسئلے کا صرف ایک حصہ ہے۔ ایک اور مسئلہ، جیسے وسعت آپ ابھی بتا رہے تھے، وہ یہ ہے جو وفاق اور صوبے کے بیچ میں آپ اسے کنفیوژن کہیں، آپ کنفرنٹیشن کہیں، تناؤ کہیں، چکی میں تیرہ کے لوگ پستے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں شفیع جان صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ ان سے مراد ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ وفاق کا جو موقف ہے وہ 180 ڈگریز اپوزٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کیا گیا تھا، بشمول جو قبائلی لیڈرز ہیں وہاں مقامی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، اور یہ ابھی منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فورسڈ مائگریشن یا فورسڈ ڈی پاپولیشن کسی کی نہیں کی جا رہی تیرہ ویلی میں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چھوٹے اور بڑے کا ہونا ایک معمول ہی ہے، اور ان کی وجہ سے مطلب یہ اس قسم کے پیمانے پر نہیں ہو رہے کہ آپ کو مکمل تیرہ ویلی کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی لوگ جا رہے ہیں وہ خود وہاں سے رضاکارانہ بنیاد پر وہاں سے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس سارے تناؤ میں تیرہ کے لوگوں کا کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم نے شو پر دعوت دی ہے اکبر صاحب کو، ہمارے خیبر پختونخوا پشاور کے بیورو چیف ہیں۔ علی اکبر صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وفاق کا کچھ کہنا ہے، صوبے کا کچھ کہنا ہے۔ اس پر آنے سے پہلے ہم آپ سے پہلے تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو نقل مکانی کر رہے ہیں یا جو نقل مکانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ان کا کیا حال ہے؟ جو میرابان اور تیرہ کا جو روڈ ہے وہ تو شاید اس وقت مکمل طور پر بند ہے برف باری کی وجہ سے۔ جی شکریہ زرار صاحب۔ اور یہ آپریشن کی بات ہے جو ہے وہ گزشتہ سال یعنی 2025 اگست ستمبر میں شروع ہوئی تھی، اور پھر ایک جرگے کے ذریعے مذاکرات ہوئے، اور جو ہے ان کو جگہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اکتوبر اور جو نومبر ہے تو اس وقت میں آپریشن ہو سکتا ہے، جگہ نقل مکانی کی جائے، تاہم وہ کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکا۔ اور اس سال جو ہے شروع سے نقل مکانی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اب تک جو ہماری بات ہوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اس میں سے ان کے مطابق کوئی 80,000 لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، تاہم گزشتہ 1 ہفتے سے برف باری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی وہاں پر برف باری جو ہے وہ جاری ہے اور شدید سردی ہے۔ تو جو لوگ وہاں سے نکل رہے یا راستے میں ہے تو جو برف کی وجہ سے جو راستہ ہے انتہائی تنگ یک طرفہ راستہ ہے، سڑک ہے، تو اس پر ان کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بھی وہاں پر آفریدی قوم کا ایک جرگہ ہوا، اور اس جرگے میں جو ہے کئی سوالات اٹھائے گئے، اور اس میں یہ تھا کہ ایک تو جو رجسٹریشن کی جا رہی ہے تو اس میں سیاسی اثر رسوخ کا استعمال، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سیاسی اثر رسوخ کے بنا پر لوگوں کو رجسٹر کیا جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ نہ کیا جائے۔
اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ رقم دینے کے وعدے کیے گئے تھے تو اس پر عمل درآمد کا انہوں نے مطالبہ کیا. اور تیسری سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ جیسے کہ جرگے کے مطابق وعدہ کیا گیا تھا کہ اپریل تک جو ہے ان لوگوں کو واپس اپنی جگہوں پر لے جایا جائے گا, تو اس وعدے پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے. اور جو ٹوٹل یہاں پر بلیم گیم ہے اور بالکل اتنا سیریس اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے جس کو مذاق بنایا گیا ہے, اور وہ صوبائی حکومت اور بالخصوص وفاقی حکومت کی جانب سے کہ مرکز نے تو سارے فیصلوں کا جو ہے وہ ذمہ داری لینی ہے, اور ایسے وقت میں جب نقل مکانی کرنے والے لوگ رستوں میں مشکلات میں ہے اور پھر ایک صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اوپر سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کہا ہوا ہے. یہ سب کچھ جو ہے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی موجودگی میں سارے فیصلے ہوئے. صوبائی حکومت نے پیسے بھی جاری کر دیے, ایپیکس کمیٹی میں بھی انہوں نے آپریشن پر جو ہے وہ اتفاق کیا تھا. ان کا تو چلے ایک سیاسی بیانیہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے کل کے نہیں حمایت کر سکتے اس آپریشن کے, لیکن وفاق کو کیا ہوا ہے کہ ایسے میں اس طرح کے بیانات وفاقی حکومت دے رہی ہے جس سے اس سنجیدہ معاملے کو, اور جو لوگوں نے قربانیاں دے رہے ہیں وہاں سے نکل رہے اپنے گھر بار چھوڑ کر, تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا. ایک اور یہاں پہ کنفیوژن ہے نا علی اکبر کہ ابھی جیسے آپ نے تو ابھی کلیئر کیا ہے کہ جب یہ پلان بنایا تھا ایویکویشن کا تو تمام سٹیک ہولڈر سے بات تو کی گئی تھی. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اب خیبر پختونخوا کچھ اور کہہ رہی ہے, لیکن یہ جو بات ہوئی کہ اپریل 2026 تک آپ واپس گھر جا سکیں گے, اس وقت ہم آج کیا ہے 26 جنوری, اور ابھی تو ایویکویشن مکمل نہیں, ابھی تو ایویکویشن مکمل ابھی تو آپریشن شروع نہیں ہوا, اور ابھی برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ کتنا ریئلسٹک ہے کہ لوگ اپریل تک واپس گھر پہنچ سکیں گے؟ زراعت صاحب, یہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ 2025 اگست میں یہ فیصلہ ہوا تھا آپریشن کا, اور اس میں یہ تھا کہ اکتوبر تک لوگ جو ہے وہ نکل جائیں گے 1-2 مہینوں کے لیے اور پھر اپنی جگہ پر چلے جائیں گے, آپریشن ہو جائے گا. لیکن اب جو صورتحال ہے تو تیرا ویلی میں یہ آپریشن کے لیے تو بالکل بھی موضوع نہیں ہے. برف باری میں کون سا جو کہا سے گوریلا جنگ لڑیں گے, تو جو اندرونی خانہ باتیں ہو رہی ہے اور جو میری نظر میں جو بیانات بھی دیے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی وقت ہے. یعنی اب مڈ مارچ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کل کے جو ہے وہ آپریشن ہو, کیونکہ صرف یہ لوگ ان کو مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی فورسز کو, وہ جو دوسرے دہشت گرد ہے تو وہ بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتے, وہ بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو مارچ اور مڈ مارچ تک جو ہے وہ آپریشن فل سوئنگ میں ہو سکتا ہے, اور یہ جو اپریل تک جانے کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بر وقت ممکن ہو سکے گا, اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں. اچھا, فنڈنگ کے اوپر بھی تنازع ہے اب, کیونکہ یہ اگر صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں تو آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا, ہم تو آپریشن کے حق میں نہیں ہیں, لیکن فنڈز تو انہوں نے ریلیز کیے تھے نا, جس کا مطلب ہے کہ اور کچھ نہیں تو انہیں پتا تھا کہ نقل مکانی ہونی ہے. کیا یہ میں درست سمجھتا ہوں, غلط سمجھ رہا ہوں؟ نصرت صاحب سے بھی اس دن بات ہو رہی تھی, وہ 100 پیاز 100 جوتے والی بات ہے کہ مطلب جو کرنا انہوں نے پھر وہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے جو ہے فیصلوں میں شریک تھی صوبائی حکومت, کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی تھی, کیبنٹ نے پھر 4 ارب روپے کی منظوری دی ہے, اور وہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز بھی ہوئی ہے. تو یہ اگر وفاق کے ساتھ یہ ایک طرح سے سیاسی بیانیہ سے ہٹ کر ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے, تو پھر وفاق کو بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. جیسا کہ کچھ چیز کو یہ نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کو وفاقی حکومت ایکسپوز کر رہی ہے, تو اس میں جو مین کاز ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب دونوں جو وفاقی اور صوبائی حکومت پر دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ جو اس وقت متاثرین شدید مشکلات میں ہے, اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل رہا ہے. دوسرا یہ کہ دہشت گردی جو سنجیدہ مسئلہ ہے, اور جیسے کہ ڈی جی ایس پی آر بار بار پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جو تیرا ویلی ہے وہ ہب ہے, وہاں سے دہشت گردی پھیل رہی ہے, تو اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور یہ جو لوگ نکلنے کے بعد وہاں پر مؤثر کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی اکبر صاحب. یار آپ مطلب المیہ دیکھیں
کہ اب تیرا ویلی کو ہم نے شاید اتنی بار نہیں کور کیا جتنا ہمیں کور کرنا چاہیے تھا، لیکن کوشش کی ہے. لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگست سپٹمبر میں یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ سر ہم نے یہ جاگے کرنا ہے. اب آج کے دن آپ آ کے کہیں کہ یار مجھے تو آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا تھا حالانکہ اپنے فنڈز دے دیے، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا. لیکن دوسری جانب اگر آپ وفاق کے موقف کو دیکھیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نقل مکانی کا آرڈر ہی نہیں دیا تھا. ہاں اب مانا کہ شاید کوئی، تو پھر کس نے دیا؟ نہیں تو پھر کہاں سے ہوا ہے اور پھر یہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں اور کیا سارے کے سارے رضاکارانہ بنیاد پہ نکل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوگی نا کہ وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے، کئی بار ہوئے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ تیرا کی جو عوام ہے وہ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بار بار نقل مکانی کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یار وہ سر چلے نکلتے ہیں، آپ کہیں کہ یار چلو گاڑی بڑھتے ہیں. بڑا مشکل ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر آج کل کے جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس اتنا فوڈ ہے، فیول ہے، میڈیسنز ہیں کہ آپ گاڑی میں پھنسے رہیں. ان پہ چھوڑ دیا گیا، حالانکہ جو سرکاری لاجسٹکس ہیں وہ فراہم کرنے چاہیے تھی مکمل طور پہ، ان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ جیسے چاہیں یہاں سے نکلیں. دوسرے میں ایک پریکٹیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے خلاف آپریشن ہونا ہے اور 2 مہینے سے آپریشن ہوگا وہ وہیں بیٹھے رہیں گے. ہاں مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھو اگر اتنی کرٹیکل لنک ہے تو شاید کوئی اپنا پریزنس رکھیں، لیکن جیسے وہ یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے نا کہ اسکیٹر ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ری گروپ. تو گوریلے تو یہی کرتے ہیں. اس میں کیا ایسا ہے کہ جی ان کے کوئی ایسے کوئی دستے تھوڑی ہوں گے کہ آپ جائیں گے اور آئی ڈونٹ نو. مجھے بہت زیادہ ویسے عسکری امور کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جی ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ویسے تو کراچی میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی علاقے میں ٹریفک جیم ہو سکتا ہے، وجوہات بھلے معلوم ہوں یا نہ ہوں. لیکن آج وسطی کراچی میں پریس کلب سے ملقات سرکاری اور کاروباری علاقے بری طرح متاثر ہوئے ٹریفک جیم کے سبب. ایسا کیوں ہوا؟ اس ٹریفک جیم میں کیا خاص بات تھی؟ شاہزیب جیلانی وہاں موجود تھے، انہوں نے تفصیلات اکٹھی کی ہیں. جی تو ٹریفک کا حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بصیر صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے پورا پریس کلب والا، صدر والا، یہ بہت ہی سینٹرل علاقہ ہے. آج مجھے یہ رپورٹس آنا شروع ہوئیں دوپہر سے کہ کوئی 2-3 بجے کے بعد سے وہاں پہ آس پاس کنٹینر لگائے جا رہے تھے علاقے کو کارڈن آف کرنے کے لیے. تو سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آج کیا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرا تو نہیں خیال. انہوں نے کوئی اور جلسہ ہے؟ میں نے کہا کوئی جلسہ نہیں ہے. اتنا ہمیں پتہ تھا کہ آج صحافی اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، وکلاء پریس کلب کے باہر جمع ہونے والے تھے. یہ جو اسلام آباد میں ہمارے 2 وکلاء کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں ٹویٹ کرنے پہ، اس کے خلاف ہم غصہ ہے شہر میں. اسلام آباد میں بھی آج وکلاء نکلے، مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں بیانات آ رہے ہیں، ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے ہیں، انٹرنیشنلی ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا اس کے خلاف جمع ہوں گے کچھ لوگ. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا. پھر شام کو جب میں وہاں سے گزرا تو ہم نے دیکھا تو وہ اتنی نفری تھی پولیس کی، اتنے کنٹینرز تھے. میں نے کہا کہ ہم ذرا جاتے ہیں پریس کلب، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو وہ اسٹرکٹلی منع کر دے. میں نے کہا بھائی کوئی دفعہ 144 ہے، کیا ہے، کوئی دہشت گردی کا؟ انہوں نے کہا نہیں، بس اوپر سے حکم ہے. بہرحال وہاں ہم پہنچے تو وہاں پہ ظاہر کہ ہوا، مظاہرہ بھی ہوا. HRCP والے وہاں پہ تھے، نیشنل ٹریڈ یونین والے تھے، وومن ایکشن فورم والے تھے، ہماری جو مختلف تنظیمیں ہیں، وکلاء تھے، صلاح الدین احمد بیرسٹر وہ وہاں تھے، جبران تھے، مطلب ہر ذی شعور بندہ، شیما کرمانی، سب وہاں پہ جمع تھے. اچھا ان لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں، جاتے ہیں مظاہرے یوزول سسپیکٹس آپ کر کے اور آپ پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن آج جو ہم نے ریاکشن دیکھا یہاں کی پولیس کا، انتظامیہ کا، میں بھی وہاں پہ سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا اتنی ہماری ریاست، اس میں اتنا عدم تحفظ ہے کہ اگر 50 100 150 لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا. ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہم نے پریس کلب کے لوگوں سے بات کی، کراچی پریس کلب میں فاضل صاحب ہیں، انہوں نے کہا یار ہم نے نہیں دیکھا ایسا کوئی ریاکشن یہاں پہ. نہ کوئی، سب پرامن تھے، نہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، نہ کسی نے کوئی ایسے کوئی نعرے لگانے تھے. کیا بات تھی کہ بھائی یہ جو آپ ڈسینٹ کو، تنقید کو اب آپ کرمنلائز کرنے جا رہے ہو. آپ نے 10 سال سزائیں سنا دی ہیں، ایک ایسا ٹرائل جس کی پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. ملک کے اندر ہر ذی شعور بندہ کہہ رہا ہے، اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، سوائے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا اندھیر نگری ہے. تو اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ٹویٹر پہ لوگ مظاہرے یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بہت سارے لوگ نکل کے آئے. مجھے شاید یہ لگا
کہ اگلے جو ہیں جو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ان کو یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ یار یہ اتنے مختلف مکاتب فکر کے لوگ جن کو ہم نے آپس میں بانٹا ہوا ہے، یونینیں تقسیم ہوتی ہیں صحافیوں کی، وکلا کی، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے کیسے آ رہے ہیں اس معاملے پہ؟ اچھا 12 اتنے انتظامات کے باوجود کچھ لوگ اکٹھے ہونے میں کامیاب تو ہو گئے نا شام میں، اور پھر وہ ڈسپرس بھی ہو گئے. دیکھیں جو میرا خیال ہے جو مظاہرین کا جو مقصد تھا وہ تو حل ہو گیا، ان کو ایک میسج دینا تھا انف از انف. اب یہ خاموش رہے کہ ہم کیا کہتے تھے، یار یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے مجھے نہیں جانا، یار یہ بی وائی سی کا جلسہ ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ باری سب کی آئے گی اور کوئی نہیں بچے گا آخر میں. تو مجھے لگا کہ اگر لوگ اس کو پیسفل طریقے سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کون سے قانون کے خلاف ہے. جو ریاکشن ہم نے آج دیکھا اس سے واضح تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو بھی ہم صحافی جو بھی وہاں پہ تھے کہ کسی کا سر پھٹے، لاٹھی چلے. ہم نے اس لیے سب کو کہا کہ آپ نے تحمل سے کام لینا ہے. لیکن اگلوں کے تیور بالکل صاف تھے. وہ چاہتے ہیں کہ فساد ہو، وہ چاہتے ہیں بد امنی ہو، اور پھر ہم مزید لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں اور وہ کیس کریں. تو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. اچھا مزید ہم خاموش رہیں گے تو اس کی کتنی قیمت پھر ادا کرنی پڑے گی. اچھا خاموش رہنے کی قیمت تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن بولنے کی قیمت تو ہم نے دیکھ لی ہے. ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی سزا سنائی گئی ہے کبھی بھی فار ٹویٹنگ، رائٹ؟ آئی مین جی زرار یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کو 10 سال ہونے کو آئے ہیں. جی بہت سارے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، کیسز کیے گئے، لیکن اس نوعیت کی سزا میرا خیال ہے کہ میری فری عزیز صاحبہ سے جس کو فالو کرتی ہے یار فیصلے کوئی مثال نہیں ہے اس طرح. بالکل. اور انٹرسٹنگ بات میرے لیے یہ بھی ہے کہ ایک وقت پہ جب مطلب کسی پہ تنقید کی جاتی تھی نا، کسی بھی ایکٹیویزم یا جو بھی اپنے آواز اٹھانے پر، تو لوگ اکثر کہتے تھے یار تو تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یار، تم تو مطلب صرف ٹویٹ کر سکتے ہو، ہاں تم کبھی باہر نکل تو سکتے نہیں ہو. اب تو شاید یہ کہنا یار غلط نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہے ہی نہیں. تھوڑے سے فیصلے پہ بات کر لیں، آخر انہوں نے کسی فیصلے پہ فیصلہ دیا ہوگا نا. چلیں کر لیں آپ. ہاں وقفہ لے لیں یا ابھی بات کر لیں؟ میں خیال بات کر لیں پھر لے لیں وقفہ لے لیں. اچھا، جس مقدمے میں جج افضل مجوکا صاحب نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو مجموعی طور پہ 17 برس قید اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے پیکا کے سیکشن 9، 10 اور 26A کے تحت، اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ پچھلے سال اگست میں درج کی گئی تھی این سی سی آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں، اور 5 گواہ استغاثے نے پیش کیے اور وہ سب کے سب سرکاری اہلکار ہیں. ان میں این سی سی آئی کے سب انسپیکٹر شیروز ریاض، سب انسپیکٹر وسیم خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران حیدر اور نائب قاصد افضل حسین شاہ شامل ہیں. اب فیصلہ پڑھ لیجئے گا، ان سب نے مفصل گواہیاں دی ہیں. جو جج مجوکا صاحب ہیں ان کے جو فیصلے کی سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر 2021 سے 2025 تک ان دونوں کی جانب سے جو پوسٹیں آئیں وہ مواد ملک دشمن، بے بنیاد، معاندانہ اور کالعدم تنظیموں اور شخصیات کی تعریف و توصیف، حمایت اور ان سے اظہار یکجہتی پہ مبنی ہے. فیصلے میں جو نام لیے گئے ہیں بی ایل اے، ٹی ٹی پی، پی ٹی ایم، مہارنگ بلوچ، علی وزیر، منظور پشتین، ان کے لیے یہ ٹویٹس کی گئیں، ان کا ذکر تھا ان ٹویٹس میں. اچھا، اور ان سب تنظیموں اور افراد کے نام نیکٹا کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہیں کالعدم لسٹ میں. ان ٹویٹ سے قومی اداروں کے خلاف نفرت ابھارنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ دہشت گردی اور جبری گمشدگیوں کے پیچھے فوج ہے. ایک ٹویٹ پوسٹ اور پھر ری پوسٹ ہوئی جس میں مہارنگ وکٹری سائن بنا رہی ہیں. پھر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسلام آباد دھرنے کے دوران اکسانے والے پیغامات جو ہیں وہ بھی لوڈ کیے گئے. فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان کو یہ دونوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گرد ریاست ہے. تو فیصلے کے مطابق 4 دہشت گرد ممالک ہیں جن کو آفیشلی انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے: ایران،
शाम, शुमाली कोरिया और क्यूबा। पाकिस्तान का उनमें नाम ही नहीं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का है? मुझे नहीं पता, ये अमेरिका की लिस्ट में तो है। क्यूबा को तो कभी अमेरिका की लिस्ट में तो है, अमेरिका की लिस्ट है, लेकिन ये कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट नहीं हो सकती। और दूसरे लिस्ट बनाते दूसरे ये कि जो शाम है उसको अमेरिका ने अपनी लिस्ट से खारिज कर दिया है। तो बहरहाल अपडेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, फैसले के मुताबिक ईमान मज़ारी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत टॉर्चर सेल, अज़ियत खाने चला रही है, मुसलसल बलोच आवाज़ें, पुरअमन बलोच आवाज़ें दबाने के लिए गैर ज़रूरी क्रैकडाउन जारी है। रियासत एक बुज़दिल दुश्मन है। दोनों मुलज़िमों में बिना किसी सबूत लिखा कि मंजूर पश्तीन के भाई गाजी अमानुल्लाह को जबरन गायब किया गया, हालांकि उन्हें दहशतगर्दी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। इन दोनों ने अदलिया पे जानिबदारी और तासुब के भी इल्ज़ामात लगाए और इन्होंने जो है बाइकआउट किया, क्रॉस एग्जामिनेशन का भी, और मुतअद्दिद बार समातों में भी हाजिर नहीं हुए। तो ये सब मिला के इस्तग़ासा ने सेक्शन 9 और 10 और जो मैंने अभी बताई 26A उसके तहत केस साबित हो गया है, लिहाजा अब ये सज़ा सुनाई जाए। अच्छा, माजी में क्योंकि ये पहली सज़ा है इस नौयत की, राइट, अंडर दिस लॉ, आई थिंक कि 26A के तहत तो ये शायद पहली इस तरह की सेंटेंस है। माजी में इस तरह की जो 10 साल या 10 साल से ज़ायद की जो सेंटेंसेस सुनाए जाते हैं वो कत्ल, अच्छा वो भी मतलब कत्ल अम्द शायद कहा जाता है, इंटेंशनल मर्डर, ब्लास्फेमी के लिए जाहिर है उसमें हमने बहुत इस तरह के सेंटेंसेस देखे हैं, रेप, गैंग रेप, दहशतगर्दी, किडनैपिंग, अफगान बराए तावन, ये डकैती और मनशियात, ड्रग्स, लेकिन मतलब ये नहीं कि कोई 4-5 ग्राम पे सिगरेट के चर्च के लिए आपको पकड़ा गया, मैं मतलब किलोज और मतलब बड़ी खेप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है अब जहाँ सनाउल्लाह की टिक्की से दरिया जी। अच्छा, अब जैसे कि आप कह रहे थे शाहजेब, शायद आप ही कह रहे थे कि तकरीबन अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस क्या कैंप्स कॉन्डेमनेशन हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले तो शरीन मज़ारी साहब के घर भी पहुँचे हैं, जाहिर है वो पहुँचेंगे, अगर कोई और इस वक्त अपोजिशन में होता वो भी यकीन ऐसे, और HRCP की तरफ से भी बयानात आए हैं। एक बड़ा एक मज़ेदार ट्वीट थी, अगर ट्वीट ही है ना, वज़ीर इत्तलात साहब की, जिन्होंने बज़ाहिर इसी केस के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है, एज यू साओ सो शैल यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। बात 100% दुरुस्त है, लेकिन शायद आप भी काटने वालों में शामिल हो किसी दिन, थे भी, और आने वाले दिनों में शायद दोबारा होंगे, बिकॉज ये तो हमने साइकिल कई हजार बार देखा है ना, कितनी बात कल का कल देखेंगे। जी शाहजेब, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ चूँकि कन्फ्यूजन बहुत होती है, मैं कुछ दोस्तों के ये कमेंट्स भी देख रहा था कि देखें माजी में ईमान मज़ारी ने किस किस्म के नारे लगाए हैं या क्या किया है। कहने का मकसद ये है कि जब हम इन टोटलिटी में देख रहे होते हैं, बिगर पिक्चर को देख रहे होते हैं कि एक यंग लॉयर है, कपल है, उन्होंने लातादाद लोगों के प्रो बोनो केसेस दिए हैं, ऐसे लोगों के केसेस, मुकदमात रातों को जाके जिनकी कोई भी सुनवाई नहीं करने के लिए तैयार हैं, अदालतों के आप धक्के खाते हैं, जा रहे होते हैं। जज्बात में कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो रिग्रेटफुल भी होते हैं, लेकिन जब रियासत या हमारी अदलिया इस तरह का केस चला के 10-10 साल की केसेस करती है, तो हम ये देखते हैं कि पावर किसके पास ज़्यादा है, इख्तियार किसके पास ज़्यादा है, वो कैसे उसको यूज़ कर रहा है। और उसमें इस बहस में उलझना कि कभी किसी मरहले पे उन्होंने ये नारा लगाया है, वो नारा लगाया है, ये एक पूरी बहस को कॉम्प्लिकेट कर देता है। और ये लोगों को उलझाने के लिए काफ़ी होता है कि आप रविश देख लें कि हम कहाँ से चल रहे हैं, पीका लॉ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ किन किन तंजीमों ने, किन किन अफराद ने आवाज़ उठाई है, और जो आवाज़ उठाता है फिर उसको पकड़ लिया जाता है। और जब तक मेरा ख्याल है कि ये एक वाज़े पैगाम नहीं जाएगा ना कि आपने फ़लाँ को बैन कर लिया, फ़लाँ को प्रोस्क्राइब कर लिया, अभी आज आपने लॉयर को 10 साल के लिए डाल दिया, आप कितने लोगों को बंद करेंगे, लोगों की ज़बान बंदी करेंगे, आप कहाँ तक जाएंगे। देयर विल कम अ पॉइंट कि ये आवाज़ एक गूंज जब तक नहीं बनेगी तो एहसास नहीं होगा। और मैं इस वक्त किसी और से नहीं, मैं उन पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। उन्होंने ये भुगता हुआ है पहले,
پی ٹی آئی نے بھی یہ بھگتا ہوا ہے, نواز لیگ نے قانون بنایا تھا, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھگتا ہوا ہے, سب کی باری آ چکی ہے اور مزید لوگوں کی آ رہی ہے. اور ابھی بھی یہ جو ان کی خاموشی ہے, یہ مطلب اگر ان کو احساس ہو تو ٹھیک ہے, لیکن سول سوسائٹی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جو آج کا جو ہم نے کراچی میں دیکھا, جس نے مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو انتظامیہ کو ہلا دیا, کہ یہ تو بہت سارے لوگ جو ہے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ساتھ, اور ابھی ان میں جو تفریق تھی, ہم نے ان کو لڑانا چاہا, تقسیم کرنا چاہا, وہ فزل آؤٹ کریے, کیونکہ اب لوگوں کو ٹھیک سمجھ ہے, دیکھتے ہیں. میں ایک آخری بات کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انیما ٹرائل کے دوران اچھا کئی الزامات گردش کر رہے تھے, یہ ہے وہ ہے, کرپشن ہے وغیرہ وغیرہ, اور ان دنوں میں اگر آپ کوئی بھی اگر غلطی سے کہتا نا کہ یار یہ جس طرح چل رہا ہے یہ صحیح نہیں چل رہا یہ کاروائی, وہ کہتے تھے کہ یار اس نے یہ ریاست کے خلاف بات کی ہے, نواز شریف نے ماضی میں, وہ تو مودی کا یار ہے وغیرہ وغیرہ. گھوم پھر کر سزا کس چیز پر سنائی گئی تھی؟ بلیک لا ڈکشنری اور اقامے پہ. تو پوائنٹ از کہ اگین یہ بھی ہم نے ریپیٹ پہ دیکھا ہے کئی بار. اچھا, اور وہ بھی وزرائے اعظم بن گئے اور معزول ہوتے گئے جن پہ غداری کے الزامات لگتے رہے. اٹس اے چیکرڈ ہسٹری. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. دنیا جانتی ہے کہ بابا بلے شاہ کا مزار لاہور کے قریب تاریخی شہر قصور میں ہے, مگر برصغیر کے کئی علاقوں میں بلے شاہ سے منسوب درگاہیں بھی ہیں. لوگوں نے اپنی عقیدت اور محبت میں قائم کی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ایسی ہی تقریباً 100 سال پرانی ایک درگاہ اتراکھنڈ کے علاقے دہرادون میں بھی ہے, لیکن مقامی ہندو رکشا دل نے گزشتہ روز اس درگاہ بلے شاہ میں توڑ پھوڑ کی. تنظیم کے سربراہ پنکی چودھری سوشل میڈیا پہ لکھا, ہم نے بلے شاہ کو پاکستان واپس بھجوا دیا ہے. اس درگاہ کو کچھ ماہ پہلے بھی گرانے کی دھمکی دی گئی تھی. یہ درگاہ ایک پرائیویٹ ویمبرگ ایلن کرسچن منشنری اسکول کی اراضی پہ قائم ہے, یعنی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. مگر اتراکھنڈ ہندو رکشک دل کے صدر للت شرما نے اس بارے میں کھلم کھلا دھمکایا. آج ہندو رکشا دل اتراکھنڈ کی ٹیم نے ایک فیصلہ لیا ہے مسوری میں ایک مزار جو بلے شاہ کی ہے, جو دفن ہے پاکستان میں. ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اس بلے شاہ سے, یہ ہے دیوتاؤں کی بھومی ہے, اور اس میں مزار تو کوئی بلے شاہ, ہمیں کیا مطلب کون بلے شاہ ہے. تو ہندو رکشا دل کی راشٹریہ ٹیم نے اور ہندو رکشا دل نے نرنے لیا ہے کہ پرشاسن کو ہم یہ اوگت کرانا چاہتے ہیں کہ پرشاسن اس مزار کو منگلوار تک دھوست کر دے, अन्यथा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड अपने हाथ में हथौड़े लेकर जाएगा और इस मजार को ध्वस्त करने का कार्य करेगा. یار اس کا بیان سن کے ٹھنڈ پڑ گئی, جی بھر کے جاہل آدمی دیکھنے کو ترس گیا تھا. چلے آپ کی ایک تمنا تو پوری ہوئی, باقیوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا یہ جو تنظیم ہے ہندو رکشا دل, اس کی بھی بڑی مزیدار کہانی ہے. اچھا میں نے جب پہلے سنا نا ان کے سربراہ پنکی چودھری کا نام, تو میں نے سوچا کسی خاتون کا نام ہوگا یقیناً, لیکن پھر میں نے گوگل کیا تو پتہ لگا یہ ہے. اب ظاہر خاتون تو نہیں ہے. اچھا ان کا نام پنکی بھی نہیں ہے, ان کا اصل نام جو ہے وہ بھوپندرا تومر ہے یا تمار ہے, جو بھی ہے. اچھا یہ جو ہندو رکشا دل ہے یہ یعنی پنکی بھائی نے 2013 جولائی 2013 میں قائم کی. اس سے پہلے وہ بجرنگ دل کے ممبر تھے. اچھا بجرنگ دل کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس نے کہا یار یہ بڑے دھیمے لوگ ہیں بجرنگ دل, بڑے ماڈریٹ ہے, ان میں جذبہ نہیں ہے, جذبہ صحیح ہے نا, کیونکہ یہ بہت ٹائم لگا دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بس ابھی کام ہو. اچھا اپنے وعدے پر پورا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. کیا ہوا کہ جب سے بنی, پھر 2014 میں بننے کے 1 سال بعد یہ کیا نام ہے عام آدمی پارٹی کے دفتروں پر حملہ کیا. تھوڑا سا کہ ہیڈ لائن میں بندہ آئے نا یار, سوشل میڈیا پر تھوڑی سی مشہوری ہو, یہ ہوا. پھر 2020 میں اگر آپ آ جائے تو جواہر لال یونیورسٹی, جواہر لال نہرو, جے این یو میں رات کے اندھیروں میں, رات کے تاریکی میں کچھ لوگ وہاں پہ گزرے, ماسک توڑ پھوڑ کی وغیرہ وغیرہ, کئی اسٹوڈنٹس اور ٹیچر زخمی ہوئے. تو بعد میں پنکی چودھری نے کہا کہ یہ میں تھا, میرے سے برداشت نہیں ہوا یہ جو ریاست کے خلاف اور ہندو دھرم کے خلاف وہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں پر. اچھا اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں کی بات کریں تو تھوڑی سی اس کی ایکٹیویٹیز پک اپ ہوتی گئی ہیں, ہم دیکھتے جا رہے ہیں. اچھا زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں اتر پردیش میں غازی آباد ہے,
غازی آباد، یہ وہاں پر فوکس دلی کے نزدیک ہے، دلی کے نزدیک ہے. تو سپٹمبر 2023 میں انہوں نے کام شروع کیا, وہی جیسے کرتے ہیں کہ یار سوشل بوائکاٹ ہونا چاہیے, سوشل بوائکاٹ. تو پہلے سوشل بوائکاٹ سے کام شروع ہوا, پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ مطلب مزہ نہیں آیا. تو اس کے اگلے سال جو غازی آباد کی جو کچی بستیاں ہیں جہاں پر زیادہ مسلمان مزدوروں کی جھگیاں ہوتی ہیں, یہ وہاں گھس گئے ڈنڈوں ونڈوں کے ساتھ, لوگوں کو پیٹا, کافی بری طرح سے پیٹا. ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ایک بزرگ مسلمان کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے, دیکھے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, ہلا ہی نہیں جا رہا, لیکن پھر بھی اس پہ لاٹھیاں برساتی جا رہی ہیں. اس نے کہا کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں, گھس بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ. پولیس نے FIR درج کی یقیناً, اور پولیس نے یہ بھی کہا کہ یار کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے, اپنے ہی ہیں, بھارتی ہیں. اچھا, پھر اس سال کی اگر ہم صرف بات کریں تو 6 جنوری 2026 کو, اچھا صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کرسچین پاسٹرز وغیرہ سب ہیں ان کے, وہ آپ جانتے ہیں, کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں شاید. تو اسی سال 6 جنوری کو باقاعدہ بھائی نے تلواریں بانٹی ہیں غازی آباد میں, پورا سٹال لگایا ہوا تھا جس کا موڈ ہوا. پنکی بھائی نے یہ پوری ویڈیو یہ دیکھیں, پنکی بھائی یہ تلواریں چیک کریں. ہاں, تو جس کا جو بھی موڈ ہے وہ تلوار اٹھا کے لے جائے, کاٹنا کس کو ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے, ڈسپلے آف اے ڈیڈلی ویپن ہے, پتہ نہیں کتنے دفعات ہوتے ہیں وہاں پہ, پیکا ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن پھر اس کو گرفتار بھی کیا گیا, لیکن پھر 9 دن بعد اس کو وہاں سے ریلیز کیا گیا. اور ہم ابھی یہاں پہ رو رہے تھے کراچی کی ٹریفک کا, وہاں پہ بھی باقاعدہ ٹریفک جام ہوا ہے. جب بھائی باہر نکلے ہیں نا, ان کو ہار پہنائے ہیں, مٹھائیاں لڈو شڈو کھائے ہیں انہوں نے. تو یہ ہے. اچھا, نارملی یہ بیسکلی گلی کے گنڈے کے لیول کا بندہ ہے, ہاں, لیکن کیونکہ ایک ماحول ہے پورا ہندوتوا کا اس میں تو اس میں بھائی آگے نکلے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ویسے بلے شاہ کے ساتھ کچھ نیا نہیں ہے. جب وہ زندہ تھے تو انہیں ان کے گاؤں سے نکالا گیا, اس لیے کہ خیالات مختلف تھے. انہوں نے لاہور کی اور قصور کی بدامنی اور بربادی بھی دیکھی. جب وفات ہوئی تو مولویوں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. مگر بات یہ ہے کہ بلے شاہ جو ہیں بلا امتیاز ہندو کون, مسلم کون, سکھ کون, عام لوگوں کی آنکھوں کا اس وقت بھی تارا تھے, اور آج تک ہیں. جنہوں نے ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. یہ جو بھائی صاحب لوگ ہیں ان کا نام بھی ظاہر ہے کوئی نہیں جانے گا, نہ جانتا ہے. بلے شاہ اسم مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور.